اور یہ آیت کریمہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر نفس کو ایک نہ ایک دن، ہر انسان کو، ہر شخص کو اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر اور دنیائی بقا کے قریب پہنچنا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندھیری کوٹھری میں پہنچنا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے مرحلے تک ہمیں پہنچنا ہے۔ پورے دنیا والوں کا یہی رواج ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو قبر کے اندر جانا ہے۔ سب لوگوں کو جانا ہے نا، ایک نہ ایک دن سب جائیں گے نا، کوئی یہاں نہیں رک سکتا، سب کو جانا ہے، سب کے لیے موت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اپنے بندوں سے کچھ آزمائش لے لیں، امتحان لے لیں کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ سکندر ذوالقرنین، وہ ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، کوئی ایک ملک میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں انہوں نے حکومت کیا۔ وہ سکندر ذوالقرنین، موت کا وقت قریب آتا ہے، موت کا وقت جب قریب آیا تب انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب میری موت ہو جائے، جب میرے جنازے کو تم لوگ کفن میں لپیٹنا تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا، میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کے جنازے کو کفن دیا جاتا ہے، کفن میں لپیٹا جاتا ہے، تو اس کے دونوں ہاتھوں کو سینوں کے درمیان باندھ دیا جاتا ہے، کھلا نہیں چھوڑا جاتا، باہر نہیں نکالا جاتا۔ سکندر بادشاہ کو معلوم تھا کہ کفن کے بعد سینے میں دونوں ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا۔ وجہ سمجھ میں نہ آئی، ان کے چاہنے والوں نے عرض کیا، پوچھا کہ حضور بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جس شخص کے جنازے کو اگر کفن دیا جاتا ہے تو سینے میں اس کے دونوں ہاتھ کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا جاتا ہے، جس طرح آدمی نماز کے حالت میں ہوتا ہے اس طرح سے اس کے ہاتھ کو باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سکندر بادشاہ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ سکندر بادشاہ نے کیا کہا ہوگا؟ وہ بادشاہ جو سارے ملک میں بادشاہیت کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پاک بندے تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، نماز پڑھنے والے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ وہ سکندر بادشاہ عرض کرتے ہیں کہ جب میرا کفن تم لوگ دو تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا۔ آخر کار ان لوگوں نے پوچھ ڈالا کہ حضور بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ باہر رکھ کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ دونوں ہاتھ آپ باہر رکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ سکندر بادشاہ نے کہا کہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والو، یہ دنیا فانی ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ دنیا بنایا ہے یہ دنیا فانی ہے، چند دن کی زندگی ہے تمہاری، اس دنیا سے تم کچھ ساتھ لے کر کے نہیں جاتے ہو، نہیں جا سکتے۔ دیکھو یہ سکندر بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا میں حکومت کرتا تھا، پوری دنیا اس کے تابع میں تھی، لیکن جب اس کی موت آئی، موت کا قریب جب وہ پہنچا ہے، جب موت اس کے گلے لگا لیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دونوں ہاتھ خالی جا رہے ہیں، ہاتھ میں کوئی مال و زر نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی سر و سامان نہیں ہے۔ اگر یہ جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اگر کچھ لے کے جا رہا ہے تو صرف اعمال لے کر کے جا رہا ہے۔ سکندر بادشاہ نے یہ درس دیا
اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ میرا دونوں ہاتھ باہر کر دینا، کہ لوگوں دیکھ لو اور غور کرو اور سوچو کہ دنیا فانی ہے، دنیا سے تم کچھ لے کر کے نہیں جا سکتے، اگر تم لے کر کے جا سکتے ہو تو صرف اپنے نیک اعمال لے کر کے جا سکتے ہو، نیک اعمال لے کر کے جا سکتے ہو۔ ذرا ہم غور کریں اور سوچیں آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے، دن کیسا گزر رہا ہے، رات کس طرح سے ہم گزارتے ہیں، ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا۔ آج ہمارے جوانوں کا یہ عالم ہے کہ دن بھر تو کھیل کود میں گزار ہی دیتے ہیں، لیکن رات کا جب وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، جب سونے کے قریب پہنچتا ہے، وہ بسترے میں لیٹنے کے لیے جب جاتا ہے تو آج موبائل کا دور ہے، اور اتنے بڑے موبائل ہیں لوگوں کے پاس کہ دن میں تو اس سے یوز کرتے ہیں، استعمال تو کرتے ہیں، لیکن جو ایم بی بچی رہتی ہے اس کو چھوڑ کر کے اس لیے رکھتے ہیں کہ سوتے وقت میں کچھ اس میں جا کر کے فلمیں ڈرامے دیکھ کر کے سوؤں گا، کچھ ناچ گانے دیکھ کر کے سوؤں گا، کیونکہ رات میں سونے کے وقت موبائل دیکھنے کے وقت انہیں سکون ملتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے اس کی نیند آ جاتی ہے، اور ناچ گانے ڈرامے دیکھتے دیکھتے اس کی نیند آ جاتی ہے، موبائل کی اسکرین پر وہ دیکھتا رہتا ہے، موبائل کدھر گرتا پتہ بھی نہیں چلتا، جب وہ سو کر کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ موبائل میرے دائیں طرف گرا ہوا ہے یا بائیں طرف گرا ہوا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ دن بھر ایم بی کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ لوگوں سے اگر کہا جائے کہ تھوڑا سا ایم بی دے دو تو بولتے نہیں، ارے مجھے رات میں لگے گا۔ رات میں تم کیا کرو گے؟ رات میں ہم یہ کریں گے، فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، ناچ گانے دیکھیں گے۔ موبائل سب کے پاس موجود ہے، سب کے پاس ایم بی موجود ہے، لیکن کبھی اس سے توفیق نہیں ہوتی کہ اسی موبائل میں کبھی ہم مسئلے سیکھ لیں، اسی موبائل میں ہم کوئی مسئلے مسائل کے طریقہ سیکھ لیں۔ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ وضو کرنے نہیں آتا ہے، وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کریں، موبائل سے سیکھ لیں۔ کبھی اس میں ایم بی نہیں خرچ کرتا، کبھی اس میں اپنے ڈاٹا کو ختم نہیں کرتا۔ اگر وہ ختم کرتا ہے پورے ڈاٹا کو، پورے ایم بی کو ختم کرتا ہے تو فلم ڈرامے میں ختم کرتا ہے۔ ذرا غور کرو اور سوچو، اپنے غریبان میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ اگر تمہاری موت اس وقت آ گئی تو تمہارا حال کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کیا کوئی فلم ڈرامے دیکھنے والے اگر رات کے وقت میں اس کی موت آ گئی، فلم ڈرامے دیکھتے دیکھتے موت آ گئی، کیا اس کو ایمان نصیب ہوگا؟ کیا وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ فلم ڈرامے دیکھنے والے کی جب موت آئے گی تو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوست سب جانتے ہیں کہ موت ہمارے قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے سمجھ ہی نہیں سکتے، اتنا قریب ہے، موت ہمارے قریب ہے، پھر بھی ہم موت سے ڈرتے نہیں۔ موت ہمیں 70 مرتبہ روزانہ پکار پکار کر کے کہتی ہے کہ اے گناہ کرنے والا انسان، اے شراب پینے والا انسان، اے زنا کرنے والا انسان، اے چگلی کرنے والا انسان، اے بدکاری کرنے والا انسان، اے لوگوں کی برائی کرنے والا انسان، اپنے موت کو دیکھو، موت تمہارے قریب ہے، اور تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، برائی پہ برائی کرتا چلا جا رہا ہے، چگلی پہ چگلی کرتا جا رہا ہے۔ کبھی تو نے اپنے بارے میں سوچا دوسری کی چگلی کر رہا ہے، دوسرے کے بارے میں غیبت کر رہا ہے کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے۔ کبھی تو نے اپنے گریبان میں ہاتھ دیکھ کر رکھ کر کے سوچا کہ میں کیسا ہوں، میرا عادہ کیسے ہے، میں اس دنیا میں کس طرح سے جی رہا ہوں۔ اگر تو نماز پڑھا 4 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھا، باہر نکل کر کے بے نمازی کی برائی کرتا ہے۔ اگر تو نے 4 رکعت نماز پڑھا تو باہر نکل کر کے دوسرے کے اولادوں کے بارے میں برائی کرتا ہے، بتا تمہارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو نے 10 نے کیا کمائی، 20 نے کیا راستے میں چلتے چلتے خرچ کر دیا۔ اگر تو نے 10 نے کیا اپنے اضافہ کیا کما کر کے، تو اس میں 30 نے کیا خرچ کر رہا ہے، برائیاں جمع کر رہا ہے۔ بتاؤ یہ نیکیاں تمہیں کل قیامت کے دن کام آئے گی؟ ہرگز کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر کوئی نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کی موت جب بھی آئے گی ایمان کی حالت میں ضرور آئے گی، کیونکہ ایمان کو حفاظت کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ چیز نماز ہے، جس سے آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو کہ آج ہم سب سن رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، پھر بھی آج مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ، ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزہ کی ضرورت نہیں ہے،
میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، وقت کم ہے ورنہ میں بتا دیتا کہ اللہ کے ایسے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے پورے رات دن اللہ کی عبادت کی، رات دن اللہ کی عبادت کی، پورے دن اور رات گزارا، پھر بھی اس کی موت آئی تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بے ایمان ہو کر کے مرے۔ تو ہم کیا سوچ کر کے اس دنیا میں جی رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے تو ہماری موت ایمان پر ہوگی، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ہمیں آسان کی موت آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اپنے گرفت میں کر لیتا ہے۔